تجھ سے دعا بے اکبر مقبول گو پیغام سنت مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ فیضان سنت کا درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے۔ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ نمبر 1، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے۔ نمبر 2، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلاً بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ نمبر 3، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ نمبر 4، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور نمبر 5، جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی 2 صفات کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے نام مبارک میں ہیبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ عز و جل کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کرتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا۔ مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پہوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے
تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہی ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گناہگار بندے بھی عرض کرتے ہیں، اے مولا عز و جل ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے۔ بے شک ہم گناہگار ہیں لیکن تیری غفاری ہماری گناہگاری سے وسیع ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل یقیناً رحمان اور رحیم ہے، جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن ظن قائم کرے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کو کبھی بھی محرومی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شریک اسلامی بہنیں اپنے اپنے حلقوں میں سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور اسلامی بھائیوں سے اپنے اپنے شہروں میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کھلنے، گناہوں سے نفرت کرنے اور پابندی سنت بننے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مدنی چینل پر ہونے والے درس فیضان سنت میں شامل اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو بیماریوں، قرضداریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں، پریشانیوں اور بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تجھ سے دعا ربی اکبر مقبول گو فیضان سنت مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی